شہزاد محمود لودھنا سے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ جہانگیر ترین صاحب کے والد اعلیٰ نواز خان ترین کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بہت اچھے پولیس آفیسر تھے. آپ کو ان کے بارے میں کچھ معلوم ہو تو پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں. شہزاد صاحب، آپ نے کیا یاد دلا دیا. میرے والد از لیٹ ٹو ریسٹ. وہ ان کی آخری آرام گاہ ہے جی بلاک ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں. وہاں میرے ایک دو اور دوست بھی ہیں. عظمت امام تھے، بڑے قریبی دوست دلدار پرویز بھٹی کے. راشد بٹ ہمارا یونیورسٹی کا دوست تھا، بہت پاپولر آدمی تھا. تو میں والد کی قبر پہ حاضری دیتا ہوں آتے جاتے. تو رستے میں 2 قبریں آتی ہیں جہاں میں پہلے رکتا ہوں، چونکہ وہ پہلے آتی ہیں. ان میں سے ایک ہے میرے سابق پرنسپل کرامت حسین جعفری صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، گورنمنٹ کالج لائل پور میں. میں نے ایف اے وہاں سے کیا تھا، تو وہ پرنسپل تھے اور بڑی شفقت حاصل رہی مجھے ان کی. بڑے نامور اسکالر تھے اور لوگ ان سے بڑی محبت بڑی عزت سے پیش آتے تھے. ان کی قبر ہے وہاں، اور اعلیٰ نواز ترین صاحب کی، جہانگیر ترین کے والد. میں چونکہ تھوڑا بہت ان کے بارے میں جانتا ہوں، اور دوسرا میرا سلام دعا ہے میری جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ. تو وہ، اور بلکہ ان سب سے پہلے جو قبر آتی ہے وہ ہے عطاء الحق قاسمی کے والد مولانا بہاء الحق قاسمی. وہ لیفٹ پہ آتی ہے. پہلے ادھر جاتا ہوں پھر ادھر. میں مختلف قبروں سے ہوتے میرے والد کی چونکہ اینڈ پہ ہے تو میں وہاں پھر اینڈ پہ حاضری دیتا ہوں. ایک بات ہے، میں ان کے بارے میں ظاہر ہے میں ان کو ملا کبھی نہیں، دیکھا بھی نہیں ان کو. مسٹ بی اے ویری ہینڈسم مین. ترین ایوب خان بھی ترین تھے، جہانگیر ترین از اے ویری ہینڈسم گڈ لکنگ مین. تو والد بھی ہوں گے، میں نے نہیں ان کو دیکھا. لیکن ایک کتاب ہے، اگر آپ چاہیں تو پڑھ لیں، آپ کو بہت کچھ پتہ لگ جائے گا. وہ کتاب ہے حاجی حبیب الرحمان کی. ایک تو یہ جو چند سال پہلے لاہور میں کسی عہدے پہ تھے حاجی، وہ حاجی حبیب الرحمان نہیں، وہ ریٹائر ہو گئے کسی جونیئر قسم کے رہے، سی سی پی او ٹائپ یا ڈی ایچ ٹائپ، کوئی اس طرح کا مجھے نہیں پتا. یہ حاجی حبیب الرحمان وہ ہیں جو آئی جی سندھ بھی رہے اور آئی جی پنجاب بھی رہے، بہت نامور آدمی. اور ان کے بھائی تھے مجیب الرحمان، جنرل مجیب، ضیاء الحق کے وجہ. اچھا، میرا اس خاندان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بھی رہا لائل پور. بھائی مجیب کہتے تھے، تو وہ بیائے ہوئے تھے حشمت خان صاحب، ان کی صاحبزادی سے، جن کا ایک بیٹا میرا دوست تھا، اس کا نام تھا زبیر حشمت. ان کا ایک انٹرویو ہے بہت طویل، وہ میرا خیال ہے کوئی 5 کلو کی کتاب ہوگی. وہ انٹرویو، اس میں ایک جگہ ذکر ہے اعلیٰ نواز ترین صاحب. وہ بہت اپرائٹ آدمی تھے، یہ یاد رکھیں. حاجی حبیب الرحمان پنجاب کے اور فارمر آئی جی، اب تو ان کی ڈیتھ کو کئی سال ہو گئے. بہت ایک نامور محترم جرنلسٹ ہیں منیر احمد منیر. انہوں نے وہ انٹرویو کیا کتابی شکل میں، اتنی موٹی کتاب ہے. اس میں اعلیٰ نواز ترین صاحب کا اتنا انہوں نے خوبصورت طریقے سے ذکر کیا ہے کہ بندے کے دل میں ویسے ہی ان کے لیے احترام پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ تو بڑی تفصیل سے ذکر ہے، وہ آپ کتاب پڑھ لیں. منیر احمد منیر صاحب نے انٹرویو ہے، بہت طویل انٹرویو ہے وہ ہے، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا. برجیش بخشی صاحب ہیں، کانپور انڈیا سے. بڑا تکلیف دہ صاحب میسج ہے. اللہ پاک سب پہ رحم فرمائے، پاکستانی بہن بھائیوں پہ، ہمارے انڈین پڑوسیوں پہ. پروردگار پوری دنیا سے یہ عذاب ٹال دے اور اپنا رحم کرے. وہ کہتے ہیں جی بھارتی ریاست آندھرا پردیش میں 50 سالہ شخص کو کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پہ گھر سے نکال دیا گیا. باپ کو اس کی بیٹی پانی پلانا چاہتی تھی، مگر اس کی والدہ پکڑ کے روکنے کی کوشش کرتی رہی. کچھ گھنٹوں بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا. کورونا مریضوں کے ساتھ گھر والوں کا ایسا برتاؤ بہت ہی تکلیف دہ ہے. آپ کیا کہیں گے؟ برجیش صاحب،
آپ نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، وہ انتہا ہے۔ میں نے ایک اور بھی ہندوستان کی ایک تصویر دیکھی، بہت ہی تکلیف دہ تھی، کہ کوئی نوجوان اپنی والدہ کی لاش کو، جو کورونا کے شکار ہوئی، اس نے موٹر سائیکل پہ والدہ کو پیچھے بٹھایا ہوا، کوئی ایمبولینس، کوئی سواری اویلیبل نہیں، پتہ نہیں کس اسٹیٹ کی تھی وہ، میں نے پاکستان کے اخباروں میں دیکھی، تو پیچھے اس کا کوئی دوست یا بھائی بیٹھا تھا، والدہ درمیان میں، والدہ کی لاش۔ اچھا، اب یہ عذاب الہی ہے، اور یہ جو بات آپ نے کی ہے خاصی ناقابل یقین ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بندریہ ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ اس کا اللہ معاف کرے بچہ مر جائے تو وہ اس کو چپکائے رکھتی ہے اپنے ساتھ، لیکن دوسری طرف ایک محاورہ بھی ہے ہمارا اردو زبان کا، جسے آپ ہندی کہتے ہیں، اور چلو ہندی کہہ لیں، کہ بندریا کے جب پاؤں جلنے لگتے ہیں تو وہ اپنا بچہ بھی پیروں کے نیچے رکھ لیتی ہے، لیکن یہ عموماً انسانی فطرت ہے نہیں۔ لوگ بعض اوقات اپنوں کے ساتھ ہی مر جاتے ہیں، اور سچی بات یہ، میں اگر آپ میرا پوچھتے ہیں، مجھے وہ تصویر نہیں بھول رہی اس انڈین نوجوان کی جس کی والدہ، میں نے کالم بھی لکھا ہے اس میں، کہ ماں کی لاش، ماں کیا، اور اس کے پیچھے اس کا کوئی دوست یا بھائی یا کوئی رشتہ دار ہے، وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ دو انسانوں کے درمیان سینڈوچ ہے، اور اس کو شمشان گھاٹ لے کے جا رہا ہے۔ تو انسانوں کے ساتھ مر جاتے ہیں، نارمل رویہ، یہ اللہ بہتر جانے، یہ کوئی بہت ہی ایکسیپشنل انسان نارملی اس طرح ایسے ہوتا نہیں ہے، جو آپ نے آندھرا پردیش کا جو واقعہ کوٹ کیا، لوگ تو اپنوں کے ساتھ مر جاتے ہیں، سچی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے، میرا خیال ہے he was in his 90s، کرک ڈگلس نیو یارک کے تھے، وہ ایک لنڈا فروش کا بیٹا تھا، وہ ایک ایکٹر، ان کی ایک آپ بیتی بھی ہے، ریگ مین سن، پھر ایک اور کتاب ہے ان کی، آئی ایم اسپارٹیکس۔ تو میں نے بچپن میں کہیں 8ویں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا، جب میں نے کرک ڈگلس کی پہلی فلم دیکھی، اس فلم کا نام تھا اسپارٹیکس۔ تو مجھے جب ظاہر ہے ساری زندگی نہ ان کو دیکھا نہ ملا، تو ابھی کچھ چند ماہ پہلے کی بات ہے، جب ڈیتھ ہوئی اور میں نے اخباروں میں خبر پڑھی تو میں اداس رہا کچھ دن۔ تو جن لوگوں کو ملا بھی نہ ہو، دیکھا بھی نہ ہو آدمی نے، وہ ہانٹ کرتے رہتے ہیں۔ میری اپنی زندگی میں بے شمار میرے اسکول کے دوست، کالج کے دوست، پھر یونیورسٹی کے دوست، اس کے بعد عملی زندگی میں جن لوگوں کے ساتھ میرا تعلق، عملی زندگی میں میری دوستیاں تو نہیں بنی، لیکن ایک محبتیں، ایک رشتے تو بنتے ہیں۔ منو بھائی ہیں، باسطر ہیں، مجھے یاد آ جاتے ہیں، قتیل چھپائی یاد آ جاتے ہیں، احمد ادیم قاسمی صاحب مرحوم کے ساتھ میری کوئی لمبی چوڑی قربت نہیں تھی، لیکن کبھی ان کا کوئی شعر یاد آتا ہے، وہ دیکھتا ہوں یا پڑھتا ہوں کچھ ذکر، تو وہ صادقین، میں نے جوانی میں بالکل، میں 22 سال کا بچہ ہی تھا، لڑکا تھا، جب میں نے پہلی بار ان کو انٹرویو کیا تو ان کو بہت اچھا لگا۔ تو جب کبھی ان کا ذکر ہو تو اس طرح بے شمار یادیں، میں کبھی نور جہاں کو پی ٹی وی پہ کسی پرانا کوئی پروگرام ان کا چلتا دیکھ لوں تو میں آپ دیدہ ہو جاتا ہوں کہ یار اتنی خوبصورت آوازیں، شکلیں، یہ کہاں چلی گئی ہیں، لوگ کہاں چلے گئے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، میں نے سنتوش کمار، میں تو انہیں سنتوش بھائی کہتا تھا، وہ اور سبیہ بھابھی کی وہ فلم میں 2-3 ان کی جھلکیاں میں نے دیکھی۔ مکھڑا تھی ایک فلم، دلا ٹھہر جا یار دا نظارہ لین دے، وہ اتنی گہری اداسی ہو جاتی ہے، گھنٹوں وہ آسیب کی طرح بندے کو لپٹا رہتا ہے۔ تو یہ تو کوئی بہت ہی عجیب و غریب سا کیس ہے جو آپ نے بتایا ہے، لیکن بہرحال ایسا نارملی ہوتا نہیں ہے، اور اللہ پاک سب پہ رحم فرمائے، اس عذاب سے انسانوں کو محفوظ رکھے اللہ پاک۔ بہرحال برجیش بخشی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔